السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے اپنے چینل لرن قرآن سسٹم میں۔ ناظرین، آج کا جو ایک اہم مسئلہ سامنے آیا ہے جو کہ ایک بات تھی، تو اس کے بارے میں رہنمائی چاہی ہوئی ہے اور ہم اس کو جو ہے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، تو مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت نوجوان بچیوں کو اپنے آپ کو سمارٹ بنانے کا اس قدر جنون واقع ہو چکا ہے کہ وہ روزانہ کھانے اور پینے میں اس قدر کمی کر رہی ہیں کہ اس سے وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھنے سے سمارٹ رکھ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے شوگر لیول لو ہو جاتا ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے اور اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں اور کھانا بھی بہت ہلکا پھلکا کھایا جاتا ہے۔ درخواست یہ ہے کہ چند ایسی کارگزاریاں بھی سامنے آئی ہیں کہ بچی اسکول یا کالج سے آئی اور بی پی اس قدر لو ہو چکا تھا کہ کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے گئی، جب بہت دیر تک باہر نہیں آئی تو دیکھنے پر معلوم ہوا کہ بے ہوش پڑی تھی۔ جب اس کو ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کافی دیر پہلے سے موت واقع ہو چکی ہے۔ بازار میں کھڑے کھڑے اچانک گر گئی۔ ساتھ والی لڑکی کے مطابق بی پی لو ہو گیا ہے۔ شریعت کی روح سے اگر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں اور صرف اپنے آپ کو سمارٹ بنانے کی جنونی کیفیت کے ساتھ کھائے گی نہیں، ایسی حالت میں موت واقع ہونا کیا خودکشی کے ضمن میں نہیں آئے گا؟ جس طرح حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کراچی سے یہ فتویٰ جاری فرمایا ہے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے اسمارٹ فون نیٹ کے ساتھ استعمال کرنا، اگر تنہائی میں اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو ایسا فون استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ اس میں اتنا مضبوط ایمان ہی نہیں ہے کہ تنہائی میں اس کو گناہ سے روک سکے۔ آپ حضرات اس مسئلے پر اچھی طرح غور و فکر فرمائیں۔ آج گھروں میں خصوصی طور پر ماؤں کو بہت پریشانی بنی ہوئی ہے۔ ذرا سی صحت مند بچی ہو جائے تو شادی کے لیے جب لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں تو فوراً نقص نکالا جاتا ہے کہ لڑکی موٹی ہے، حالانکہ صحت مند ہونا علیحدہ چیز ہے اور موٹا ہونا علیحدہ چیز ہے۔ اور بچیوں کو صرف برگر، پیزا، باربیکیو، شاورما، کولڈ ڈرنکس، حالانکہ موٹاپے کی سب سے زیادہ ذریعہ یہی چیزیں ہیں۔ جس طرح آپ حضرات بہتر سمجھتے ہوں، یہ عمومی مسئلہ بہت سنگین صورتحال کے ساتھ ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے، تو اس سلسلے میں رہنمائی چاہی ہوئی ہے۔ تو ہم ان کو اس کا جواب بتاتے ہیں کہ کھانے میں اتنی کمی کرنا کہ بے ہوشی تک نوبت آ جائے جائز نہیں ہے۔ یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے کہ اسے جیسے چاہے رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کی حفاظت اور نگہداشت ہماری ذمہ داری ہے۔ مسائل بہشتی زیور میں ہے کہ کھانا کھانے کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ فرض کا ہے، یعنی اتنی مقدار کھانا فرض ہے کہ آدمی ہلاکت سے بچ جائے اور فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکے اور روزہ رکھ سکے۔ دوسرا درجہ مندوب کا ہے، یعنی فرض مقدار سے اس قدر زیادہ کھائے کہ جس سے نوافل پڑھ سکے اور علم دین سیکھنے میں سہولت ہو اور دل میں اس کی نیت ہو۔ تنبیہ مذکورہ بالا دونوں صورتوں کے مطابق کھانا کھانے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تیسرا درجہ مباح کا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ سیر ہونے تک کھائے، اس غرض سے کہ بدن کی قوت میں اضافہ ہو اور اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اور اتنی حد تک اخروی حساب بھی آسان ہوگا بشرطے کہ طعام حلال ہو۔ چوتھا درجہ مکروہ کا ہے، یعنی سیر ہونے کے باوجود کچھ زائد کھانا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، اور اگر یہ اس غرض سے ہو کہ کل کے روزے میں تقویت رہے گی یا اس کے ہاتھ روکنے سے مہمان کھانے میں شرم محسوس کرے گا اور وہ بھی ہاتھ روک لے گا تو مکروہ نہیں ہے۔ پانچواں درجہ حرام کا ہے، جو یہ ہے کہ سحری سے بھی اس قدر زیادہ کھائے کہ بدہضمی ہونے کا اندیشہ ہو۔ ناظرین، ہماری ہر ویڈیو میں بتائے ہوئے ہر سوال کا جواب علماء کی کتب اور احادیث کا حوالہ دے کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی الفاظ کے چناؤ میں اور جواب دینے میں اگر کہیں غلطی نظر آئے تو آپ کو اصلاح بالتہذیب کا حق حاصل ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کسی موضوع کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن چاہتے ہوں تو ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سوال اور اس کا جواب اسلامی نقطہ نظر سے۔ انشاءاللہ ہم ایک اور سوال اور اس کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے